بعض ساتھی زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، تو کچھ مسائل میں زکوٰۃ کے عرض کر دیتا ہوں اس میں، تاکہ آپ ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ فرض کس پر ہے، زکوٰۃ فرض کس پر ہے، پہلا سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے، زکوٰۃ عاقل، آزاد، بالغ مسلمان شخص پر جس کے پاس ضرورت سے زائد نصاب کا مال ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو، اس آدمی پر زکوٰۃ کیا ہے جی، فرض ہے۔ عاقل سے کہا مجنون نکل گیا، مسلمان سے کون نکل گیا جی، کافر نکل گیا، بالغ سے نابالغ کیا ہو گیا جی، نکل گیا، اور ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو، آگے نصاب ذکر کروں گا، اور اس پر 1 سال بھی کیا ہو جائے جی، گزر جائے، اس آدمی پر زکوٰۃ کیا ہے جی، فرض ہے، اس آدمی پر زکوٰۃ کیا ہے جی، فرض ہے۔ دوسرا سوال کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں، غلط مسئلہ چل پڑا ہے کہ اگر گھر کا ایک آدمی زکوٰۃ دے دے تو کیا سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ سوال سمجھ آیا جی؟ اگر گھر کی طرف، گھر میں سے ایک فرد زکوٰۃ دے دے تو کیا سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ تو یہ مسئلہ توجہ سے سنیے گا، اگر گھر میں ایک آدمی ہے اور اس پر زکوٰۃ صرف اسی پر فرض ہے، پھر وہ ادا کرے گا تو اس کی ادا ہو جائے گی، باقیوں کی ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، خاوند ہے، اب خاوند کاروبار کرتا ہے، وہ اپنے مال کا حساب لگائے گا نا، تو اب بیوی ہے، بیوی کے پاس سونا ہے، پیسے ہیں، تو اس پر اگر زکوٰۃ کا نصاب آتا ہے تو بیوی الگ زکوٰۃ دے گی، خاوند الگ زکوٰۃ دے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جتنے لوگوں پر زکوٰۃ کا نصاب، گھر میں جتنے افراد ہیں، جتنے لوگوں پر گھر کا نصاب آتا ہے، سب لوگوں کو الگ الگ زکوٰۃ دینا کیا ہوگی جی، ضروری ہوگی۔ بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بعض والدین اپنی اولاد کے لیے جہیز کا سامان اکٹھا کرتے ہیں نا جی، اپنی اولاد کے لیے جہیز کا سامان، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، جہیز کا سامان بھی اگر والدین اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہے ہیں تو اس پر بھی اگر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کیا ہے جی، واجب ہے، اس سے بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 5 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جی؟ 5 چیزیں۔ سونا، چاندی، ایک آدمی ہے اس کے پاس بیوی ہے، گھر میں عورت ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ کیا ہے جی، واجب ہے۔ 7.5 تولے سونا، اس کی قیمت سونار سے جا کے لگوائے گا اور اس کی جتنی قیمت ہوگی 40واں حصہ اس سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کسی آدمی کے پاس چاندی ہے، 52 تولے چاندی ہے تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ کیا ہے جی، فرض ہے۔ تیسرا نقد رقم ہے، نقد رقم گھر میں پڑی ہے، نقدی پڑی ہے، پیسے پڑے ہیں، اور اس پیسوں کا قیمت جو ہے وہ چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ کیا ہے جی، فرض ہے۔ چوتھا مال تجارت، ایک آدمی نے اپنا مال تجارت میں لگایا ہوا ہے، کاروبار میں لگایا ہوا ہے، تو اب اس میں کوئی مشینری ہے تو اس کو الگ کیا جائے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو مال تجارت ہے، جو پیسے لگائی ہوئی ہے، اس کا نصاب پر بھی زکوٰۃ کیا ہوگی جی، واجب ہوگی۔ اسی طرح 5واں جو نصاب ہے کہ ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے یا تھوڑا سا مال ہے، تو اب اس کو ملائے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا مال ہے، سب کو ملائیں، سب کو مکس کریں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے، تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ کیا ہے جی،
واجب ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہ مسئلہ اب اگلا ساتھی بات پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ جو سال شمار کیا جاتا ہے، جو سال شمار کیا جاتا ہے وہ کس اعتبار سے کیا جاتا ہے؟ تو بہترین یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی مہینے عطا فرمائے ہیں۔ مہینے دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک اسلامی مہینے اور دوسرے کون سے جی؟ انگریزی مہینے۔ اسلامی مہینے اور دوسرے انگریزی مہینے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب کس مہینے سے لگانا چاہیے جی؟ اسلامی مہینے سے لگانا چاہیے، اسلامی مہینے سے، قمری مہینے سے، چونکہ ان کا تعلق چونکہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے اور اسلامی مہینے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ہمیں حساب لگانا چاہیے۔ سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں جی دکان، جس بندے کی دکان ہوتی ہے تو وہ اس دکان میں سے زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ تو اس کا آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن زکوٰۃ دینی ہے اس دن حساب لگا لے گا کہ میری دکان کے اندر کتنا کپڑا پڑا ہے یا کتنی چیزیں پڑی ہیں، ہول سیل ریٹ اس کا لگا لے گا۔ جو ریٹ بنتا ہے اس ریٹ میں جتنا جو ہوگا، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے بنے ہیں، 5 لاکھ روپے بنے ہیں تو اس 5 لاکھ کو 40 پر تقسیم کرے گا تو زکوٰۃ اس کی کیا ہو جائے گی جی؟ نکل آئے گی۔ کیونکہ ایک بندے کے پاس 40,000 ہے تو 40,000 میں سے اس پر کتنی زکوٰۃ آئے گی جی؟ 1,000، 40واں حصہ ہے نا۔ 40,000 ایک بندے کے پاس ہے مثال کے طور پر، تو اس پر زکوٰۃ کتنی آئے گی جی؟ 1,000۔ ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، کتنا ہے جی؟ 1 لاکھ روپیہ ہے۔ 1 لاکھ روپے کو 40 پر تقسیم کرے گا تو اس بندے پر کتنی زکوٰۃ آئے گی جی؟ کتنی جی؟ 2,500۔ ماشاءاللہ بڑے حساب کتاب والے صحیح بیٹھے۔ کتنی آئے گی جی؟ 2,500 روپے 1 لاکھ پر کیا آئے گی جی؟ زکوٰۃ آئے گی۔ 100 کا حساب لگانا ہے تو 100 روپے پر کتنی زکوٰۃ آئے گی جی؟ 2.5 روپے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 100 میں سے 2.5 روپے نکال لو، باقی تمہارے ہیں۔ یہ 2.5 روپے نکالو گے، اس مال کو بھی میں برکت والا بنا دوں گا، اس مال کو بھی برکت والا بنا دوں گا۔ تو یہ سمجھ آ گئی جی۔ اگلا مسئلہ، زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے؟ زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے؟ زکوٰۃ یہ یاد رکھیے، زکوٰۃ ایک عام فریضہ ہے، اس میں آدمی بعض دفعہ بے توجہی سے توجہ نہیں ہوتی اور اس آدمی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے جو مستحق بھی نہیں ہوتا، جو مستحق بھی نہیں ہوتا۔ پیچھے اخبار میں بھی واقعہ آیا تھا کہ ایک فقیر مانگنے والا وہ روڈ کراس کر رہا تھا، اسے گاڑی کی ٹکر لگی اور وہیں پر گرا اور وہیں پر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب فقیر تھا، مانگنے والا تھا، لیکن جب اس کی جیب میں پیسے دیکھے گئے تو 96,000 روپے اس کی جیب میں سے نکلا۔ کتنے جی؟ 96,000 روپے۔ تو ایک آدمی کے پاس 96,000 روپے ہو، اس بندے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جی بندہ؟ تو زکوٰۃ اس لیے شریعت کے حکم کی اہمیت دیکھیے، اس لیے حکم دیا کہ زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ دار کو دو۔ کس کو دو؟ اپنے قریبی رشتہ دار کو دو، کیونکہ اپنے خاندان میں تو پتہ ہوتا ہے نا جی، میرا خاندان ہے، مجھے اپنے خاندان میں پتہ ہے کہ کون بیچارہ غریب ہے اور کون کیا ہے جی؟ امیر ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ کس کو دو جی؟ اپنے قریبی رشتہ دار کو دو۔ اب رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، اس میں مسئلہ ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے، اگر اپنا بھائی جو ہے نا، سکا بھائی اگر وہ محتاج ہے اور اس پر زکوٰۃ لگتی ہے تو اپنے بھائی کو بھی زکوٰۃ کیا کر سکتے ہیں جی؟ دے سکتے۔ اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجے کو، اپنی بھتیجی کو، اسی طرح اپنی بہن کو اگر وہ محتاج ہے، مستحق ہے، بہن کو، بھانجے کو، بھانجیوں کو، اسی طرح ماموں کو، مامی کو، چچا کو،
چچی کو، خالہ کو، خالو کو، ستیلی ماں کو، ستیلے باپ کو، سسر کو، ساس کو، اگر یہ لوگ محتاج ہیں تو ان کو زکوٰۃ کیا کر سکتے ہیں جی؟ دے سکتے۔ زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتا؟ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے پوتے پوتیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نواسے نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو یہ زکوٰۃ کے میں نے چند مسائل عرض کر دی ہیں، وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر کسی ساتھی کو زکوٰۃ کا مسئلہ نہ سمجھ آیا ہو، نماز کے بعد مجھ سے پوچھ لیا کرے، اور یہ جو ابھی ساتھی آ رہے ہیں ان کو تو زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ آیا ہوگا جی؟ انہیں پہلے ہی سمجھی ہوئی، انہیں پہلے ہی گل سمجھی ہوئی۔ اس لیے دوستو کوشش کیا کرو، 12:50 پر بیان شروع ہوتا ہے، 12:50 میں سارے ساتھی کیا کر دیا کرو جی؟ پہنچ جایا کرو۔ ساج ایک مسئلہ بن گیا کہ ڈاکٹر مارو لوگوں نے مطلب 2.5 لاکھ 3 لاکھ کام 4-5 لوگ رکھے ہوئے ہیں جی جی، وہ مال تجارت ہے نا، میں نے عرض کر دیا نا، ایک آدمی جانور بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، تو وہ مال تجارت ہے۔ ایک آدمی نے جانور رکھا ہوا ہے گھر کے لیے کہ اس کا دودھ پیوں گا، اور کیا نام ہے، دودھ پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو وہ تو ہے اس کی کیا ہے جی؟ ضرورت۔ ایک آدمی نے جانور رکھی ہوئی ہے کہ 10,000 کا خریدا، آگے 12,000 کا کیا کروں گا؟ بیچوں گا، تو یہ کیا ہوگا؟ مال تجارت ہو گیا۔ اس آدمی پر زکوٰۃ کیا ہوگی جی؟ واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی فرائض ہیں خوشی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔